خوش آمدید۔ آج کے اس خاص جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس پر آج کل ہر طرف چرچا ہے، اور وہ ہے گندم کی مارکیٹ اور اس کا ہمارا معاشی مستقبل۔ ہم گندم کی قیمتوں میں ہونے والے اتار چڑھاؤ اور مارکیٹ کی حکمت عملیوں کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ تمام زبردست معلومات اور تجزیہ دراصل کیسر شیراز تارڑ کی جانب سے تارڑ کراپس اینڈ ٹریڈنگ کمپنی ڈھابولا کے پلیٹ فارم سے سامنے آیا ہے۔ دیکھیں، گندم صرف ایک فصل تھوڑی ہے، یہ تو لفظی طور پر ہماری زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس لیے قیمتیں کیسے طے ہوتی ہیں، مارکیٹ کا موڈ کیسا ہے اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یہ سب سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیں، بغیر کسی تاخیر کے مارکیٹ کی اس موجودہ صورتحال کو ذرا آسان اور سیدھے سادے الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ اچھا، جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے موجودہ گندم کا ریٹ، پھر مارکیٹ اور ڈیمانڈ کا چکر، اس کے بعد سرکاری ریٹ کی اصل حقیقت کیا ہے، پھر کسانوں کے لیے بہترین حکمت عملی، اور آخر میں مارکیٹ کی پیشگوئی۔ تو شروع کریں؟ تو آئیے سب سے پہلے موجودہ گندم کے ریٹ کی بات کرتے ہیں، جو اس وقت ساری بحث کی بنیاد ہے۔ اور وہ جادوئی ہنسا جو آج کل ہر منڈی، ہر چوپال میں زیر بحث ہے، وہ یہ ہے 3500 روپے فی من۔ بالکل، یہ وہ سرکاری ریٹ ہے جو حکومت کی جانب سے فکس کیا گیا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ نمبر اس وقت مارکیٹ میں ہونے والی ہر گفتگو اور ہر لین دین کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ محض ایک قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ترازو ہے جس پر پوری مارکیٹ اس وقت اپنے نفع اور نقصان کو تول رہی ہے۔ حکومت کے اس اعلان نے مارکیٹ میں ایک بینچ مارک تو سیٹ کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑا، سب سے اہم سوال جو اس وقت ہر کسان اور ہر تاجر کے دماغ میں گھوم رہا ہے، وہ یہ ہے، کیا یہ ریٹ یہاں سے مزید اوپر جائے گا یا بس یہ 3500 پر ہی آ کر رک جائے گا؟ کیا یہ آخری حد ہے یا صرف کھیل کی شروعات؟ ظاہر ہے، اس سوال کا جواب تلاش کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کی سال بھر کی محنت اور مالی بقا کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اور ڈیمانڈ کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ دیکھیں، یہاں کیسر شیراز تارڑ صاحب کا نقطہ بڑا سیدھا اور صاف ہے۔ سارا کھیل سپلائی اور ڈیمانڈ، یعنی رسد اور طلب کا ہے۔ اگر مارکیٹ میں گندم کی سپلائی کم ہوتی ہے تو ریٹ کا اوپر جانا بالکل طے ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ معاشیات کا ایک ایسا پکا اصول ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچیں، جب مارکیٹ میں کسی چیز کی طلب یعنی ڈیمانڈ موجود ہو لیکن مال کم پڑ جائے تو خریدار اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے زیادہ پیسے دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بس یہی وہ چیز ہے جو 3500 روپے کے اس سرکاری ریٹ کو توڑنے کی پوری طاقت رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو کی طرف کہ آخر اس حکومتی ریٹ کی اصل حقیقت ہے کیا؟ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ جسے ہم حکومت کا ریٹ کہتے ہیں نا، وہ دراصل سپورٹ پرائس ہوتی ہے، یعنی یہ کسانوں کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے حکومت کی طرف سے ایک حفاظتی جال ہے۔ یہ مارکیٹ کی کوئی آخری چھت یا فائنل لمٹ نہیں ہے کہ بھئی اس سے مہنگی چیز بک ہی نہیں سکتی۔ اصل جو ریٹ ہے، یعنی جسے ہم ریئل ورلڈ ریٹ کہہ سکتے ہیں، وہ تو ہمیشہ اوپن مارکیٹ خود سیٹ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا باریک فرق ہے جو فصل بیچنے یا خریدنے والے ہر بندے کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ تو بھئی اس اوپن مارکیٹ کو چلاتا کون ہے؟ اس کے اصل ڈرائیورز ہیں فلور ملز اور آڑتی۔ ذرا سوچئے، اگر فلور ملز کو گندم کی اشد ضرورت پڑ جائے اور مارکیٹ میں آڑتی کی ڈیمانڈ تیز ہو تو کیا وہ 3500 پہ رکے رہیں گے؟ بالکل نہیں، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے خوشی خوشی 3500 روپے سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہو جائیں گے، اور بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اوپن مارکیٹ اپنی اصل پاور دکھاتی ہے اور قیمتیں اس سرکاری حفاظتی جار کو کراس کر کے اوپر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کسانوں کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ چلیے اس اہم دوراہے کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت کسان بالکل ایک دوراہے پر کھڑے ہیں، اور یہ بات تارڑ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے سمجھائی ہے۔ بات سمپل ہے، اگر تو آپ کو فوری کیش کی یعنی پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اخراجات سر پر کھڑے ہیں اور قرضے اتارنے ہیں، تو عقل مندی اور محفوظ فیصلہ یہی ہے کہ چپ کر کے اپنی فصل ابھی بیچ دیں، زیادہ رسک نہ لیں۔ لیکن دوسری طرف، اگر آپ کے پاس تھوڑی مالی سکت ہے اور آپ کچھ عرصہ اپنی فصل روک سکتے ہیں تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے۔ ایسے میں خاص طور پر اگر مارکیٹ میں مال کم آ رہا ہے تو آنے والے دنوں میں ریٹ بڑھنے کے قوی چانسز ہیں۔ اب یہ فیصلہ مکمل طور پر آپ کے اپنے حالات اور رسک لینے کی کیپیسٹی پر ہے۔
اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف یعنی مارکیٹ کی پیشگوئی، آگے کیا ہونے والا ہے؟ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 3700 سے لے کر 4000 روپے۔ جی ہاں، اگر مارکیٹ کی موجودہ صورتحال برقرار رہتی ہے، یعنی ڈیمانڈ اسی طرح ٹائٹ رہتی ہے اور سپلائی واقعی کم ہوتی ہے، تو تاڑر صاحب کا اندازہ ہے کہ گندم کا ریٹ اس فگر کو ٹچ کر سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ہوائی فائر نہیں ہے، یہ فلور ملز کی ضرورت اور اوپن مارکیٹ کے اسی رویے کی بنیاد پر کیا گیا ایک ٹھوس تجزیہ ہے، جس کا ہم نے ابھی پچھلے حصے میں ذکر کیا۔ ظاہر ہے جو کسان انتظار کرنے کا رسک لے رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک زبردست گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہاں ایک بات کو پلے باندھ لینا بہت ضروری ہے۔ مارکیٹ کا مزاج ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ قیصر شراز تارڑ نے خود یہ بات بالکل کلیئر کی ہے کہ مارکیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں، یا حالات کے حساب سے فوراً اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ آج کی پیشگوئی کل کی گارنٹی نہیں بن سکتی۔ عالمی حالات، موسم میں اچانک کوئی تبدیلی یا پھر حکومتی پالیسی میں کوئی رد و بدل، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو راتوں رات گیم الٹ سکتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت مارکیٹ کے اس غیر یقینی پن کو، اس والیٹیلیٹی کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو جناب، اس پورے جائزے کے بعد ہم اس ایک بڑے اور اہم سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کی یہ جنگ اور قیمتوں کا یہ ممکنہ اتار چڑھاؤ اس سیزن میں ہماری پوری زرعی معیشت کو کس طرف لے کر جائے گا؟ کیا ہولڈ کرنے کا فیصلہ جیک پاٹ ثابت ہوگا یا فوری فروختی سب سے عقل مندانہ قدم رہے گا؟ دیکھیں، حقائق اور تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن فائنل کال ہمیشہ مارکیٹ سے جڑے افراد کو اپنے حالات دیکھ کر خود لینی ہوتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ یہ سارے عوامل آگے چل کر کیا گل کھلائیں گے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا اور ہاں، مارکیٹ کے اس دلچسپ اتار چڑھاؤ پر اپنی نظریں جمائے رکھیے گا۔